ہندوستان زندہ باد، دل میں تحریر ہے، ہندوستان زندہ باد، دل میں تحریر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضرت وسطانوی صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خاکسار کو یہاں دعوت دے کر نوازا۔ یقیناً زندگی بڑی مصروف ہے، اگر میں آج یہاں نہیں آتا تو یقیناً اتنا بڑا پروگرام میں مس کر دیتا اور اس کا بڑا افسوس ہوتا، لیکن کیونکہ میں حاضر ہو گیا اور اس پروگرام میں شریک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آج کے دن کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اس جامعہ کے طالب علموں نے جتنی خوبصورتی سے آج کے دن کی اہمیت کو، افادیت کو پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اقبال کا جو ترانہ ہندی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے مقدس ترین جگہ کون سی ہیں، وہ جگہ ہیں مکہ اور مدینہ۔ اس کے باوجود ہمارا ایک مسلم شاعر کہتا ہے اپنے حب الوطنی میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس سے محبت کریں۔ اقبال ایک موقع پہ اور بھی کہتے ہیں، ان کی نظم ہے نیا شوالا، کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا کہ تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا کہ تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ ذرے ذرے میں وطن کی مٹی میں خدا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی کیا اہمیت ہو سکتی ہے حب الوطنی کی جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کا دن بہترین ہے، ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو ایمانداری کے ساتھ مانتے ہیں تو ہندوستانی ہیں، ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے قانون اسلام کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے جمہوری ملک کی خصوصیت ہے کہ جو ہمارے ملک ہندوستان کا قانون ہے اس نے ہر مذہب کو اجازت دی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی۔ یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے قانون کی خوبی ہے جو 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا تھا، اور الحمدللہ تمام تر حالات کے باوجود آج بھی ہمارا یہ قانون اسی طریقے سے کارآمد ہے، مفید ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، بہت سارے مدارس دیکھے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا مدرسہ میں نے نہیں دیکھا ہے، اتنا ڈسپلن جو ہم پہ الزام ہے، ہمارے مدارس پہ الزام ہے، آپ لوگوں نے یہ سب دکھا کر اس کا جواب دے دیا ہے کہ مدارس ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ میں مولانا صاحب کے لیے اجازت دے تو ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبتوں کو تماشا بنائے پھرتا ہے، مصیبتوں کو تماشا بنائے پھرتا ہے، وہ آنسوؤں کو ہنسی میں اڑائے پھرتا ہے، اور کوئی بھی کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے۔ میں نام بہت سنا تھا وسطانوی صاحب کا، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ان کے دیدار ہو گئے، اور جو آپ نے جنگل میں منگل کیا ہے اس کی تعریف رات ہی میں نے ریحان مینن صاحب سے کہا کہ اب الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تعریف کے لیے۔ میں رات تھکا ہونے کے باوجود پورے کیمپس میں گھوما ہوں اور ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھا ہے، چونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے اور میں
جگہ جگہ جاتا ہوں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا چاہیے. ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا آپ سے بہتر کون جانتا ہے اقرا، پڑھنے کی بات کہہ دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر ہی اہمیت دی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے، احادیث آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی دشمنوں کو آپ پکڑ لیتے تھے تو ان سے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تعلیم دلواتے تھے. لیکن تھوڑی سی، میں نگیٹو نہیں ہونا چاہتا، ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جس ملک کا پہلا وزیر تعلیم مسلمان ہو اور اس کی قوم اسی جگہ پر دوسری قوموں سے پیچھے ہو. یہ ہمارے لیے تھوڑی سی شرمندگی کی بات ہے. لیکن وسطانوی صاحب کی طرح اگر تمام حضرات عہد کر لیں اور ٹھان لیں تو وہ دکھا سکتے ہیں کہ ایک جنگل میں اتنی خوبصورت یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے قائم کر سکتے ہیں، ہزاروں طالب علم ایک ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے مذہب کی سب سے بڑی خوبی ہے ڈسپلن، ایمانداری، سچائی، اخلاص، وہ پیدا کر سکتے ہیں جو آپ نے کیا ہے یہاں پر. اس کی تعریف بہت ساری جگہ ہوتی ہے، میں سنتا رہا ہوں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقیناً احساس ہو گیا کہ اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے. برائے کرم تعلیم پر بہت زور دیں. یہاں ہو رہا ہے، ہمیں اور جگہ جا کر بھی تعلیم پہ دھیان دینا ہوگا. ایک چیز، میرا تعلق اتر پردیش رامپور سے ہے. ہمارے وہاں کے مدارس، میں برائی نہیں کرنا چاہتا، وہ جدید تعلیم کے اوپر زیادہ دھیان دینا نہیں چاہتے، اور ان کا کہنا ہے کہ جدید تعلیم ہمیں دینے کے لیے ہم نے یہ مدارس نہیں کھولے ہیں. ہمارے یہاں کب کہا گیا ہے، یہ دینی اور دنیاوی جو لفظ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. دین میں ساری چیز مکمل ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. جب دین کی بات کہہ دی گئی تو اس میں دنیا بھی ہے. دین، ہماری جو پوری زندگی ہے وہ دینی ہے. اس میں ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ دین ہے. اس لیے برائے کرم دین کو دنیا سے الگ نہ کرے. ہاں، اگر بہت زیادہ کچھ اس میں اضافہ کرنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں دینی تعلیم اور جدید تعلیم. ہمارے قرآن پاک کو اگر مطالعہ کرتے ہیں، آپ سب لوگ حضرات مطالعہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ہمارے وہ طالب علم جو حفظ کرتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے لیتے ہیں، ان کے دماغ کے، ذہن کے سارے دریچے کھل جاتے ہیں. وہ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ آئی ایس بن سکتے ہیں، وہ آئی پی ایس بن سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، وہ انجینئر بن سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں جذب کر لے، حفظ کر لے. ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر، ہماری خواتین کی ذمہ داری کچھ بڑھ گئی ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے سے زیادہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں بڑھ گئی ہے، جب ہم پہلے رہا کرتے تھے اپنے گھروں میں تو ایک مشترکہ خاندان کا تصور تھا. اس میں دادا، دادی، چاچا، چاچی سب ہوا کرتے تھے. آج انگریزی تعلیم کی باعث ہمارے فیملی کا تصور یہ ہے، باپ، بیوی، ماں، بیٹا، بیٹی، بس یہ تھا. یہ اس کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں جو محبت ہونی چاہیے، جو ہمارے رشتوں میں محبت ہونی چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. پہلے تربیت ہمارے بزرگوں سے ملتی تھی. آج چونکہ بالکل ایک الگ کانسیپٹ بن گیا ہے فیملی کا کہ میاں بیوی اور بچے بس، تو ایسی صورت میں خواتین کا رول یہ ہے کہ جو شروع کے دن ہیں، 5-7 سال جو شروع کے دن ہیں بچوں کی پیدائش سے، اس وقت ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. بہت پرانی کہاوت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا اسکول ہے. اس وقت ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ اس کو وہ تہذیب دیں جس سے کہ بچہ آگے جا کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے. آج اگر میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف جتنی اچھائیاں میرے اندر ہیں، آج میرے والدین حیات نہیں ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ صرف اور صرف ان کو جاتا ہے.
کیونکہ یہ انہوں نے ہی مجھے اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی اور کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو اس کی خدمت کرو، تمہارے ساتھ کوئی برائی بھی کرے تب بھی اس کے ساتھ برائی مت کرنا۔ الحمدللہ اس بات کو گارڈ باندھ کے رکھا، آج بھی ہم کسی کے ساتھ غلط چیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی دین ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ تو جب میں خواتین کی بات کرتا ہوں، آج کا معاشرہ آپ جانتے ہیں جتنی تیزی سے بدل رہا ہے، حالات کا تقاضا ہے، بدلے گا بھی، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سے ہٹنے کے لیے چھوٹے 3 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو آپ موبائل دے دیتے ہیں، تو موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہیں، تو وہ ساری تربیت وہاں سے لے رہا ہے۔ اور تعلیم جو اسکول میں جس طرح کا معیار ہے، آپ کے مدرسے میں اگر جس طرح سے اگر بچے پڑھیں آ کے تو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے مدرسے ہیں وہاں پر تعلیم کا معیار بہتر ہو سکتا ہے لیکن تربیت زیرو ہے۔ تعلیم سے غلط راستے پہ بچے جا رہے ہیں، جس طرح کا ان کو ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جس ادارے سے میرا تعلق ہے۔ ابھی تعلیم کی بات، میرا تعلق فاصلاتی نظام تعلیم سے ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن سے ہے۔ حکومت ہند نے، اور یہ دنیا کا واحد اوپن اسکولنگ سسٹم ہے جہاں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں، لارجسٹ اوپن اسکولنگ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ یہاں سے طالب علم بنیادی تعلیم 3ری، 5ویں، 8ویں اور اسکولی تعلیم 10ویں، 12ویں اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے ہماری بچیاں، ہمارے بچے ایڈمیشن لے کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ 5 سال کے لیے داخلہ ہو جاتا ہے، 9 بار امتحان دینے کا موقع ملتا ہے، اور الحمدللہ یہ قومی پیمانے پر 3 میڈیم میں پروگرام چل رہا ہے، انگریزی، ہندی اور اردو۔ اس کے علاوہ ریجنل میڈیم جو ہمارے ہیں اس میں بھی 10ویں تک کا پروگرام چل رہا ہے۔ اردو میں تمام مضامین کی کتابیں 10ویں اور 12ویں میں موجود ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ہسٹری ہو، جغرافی ہو، کمپیوٹر ہو، ماس کمیونیکیشن ہو، لا ہو، یہ ساری کتابیں اردو کے اندر موجود ہیں۔ اردو میں ہی میڈیم میں امتحان دینے کی آزادی ہے، اردو میں پڑھنے کی آزادی ہے۔ ہم نے مدارس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عربی اور فارسی زبانوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ 10ویں میں بھی طالب علم ہمارے عربی زبان لے سکتے ہیں، فارسی زبان لے سکتے ہیں، اور 12ویں میں بھی عربی اور فارسی زبان لے سکتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں مولانا وستانوی صاحب سے بات کریں گے۔ اگر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا یہاں پر سینٹر نہیں ہے، ادارہ قائم نہیں ہے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے سسٹم کو بھی یہاں قائم کریں۔ بہت بڑی تعداد میں جو طالب علم یہاں نہیں آ پاتے ہیں یا لڑکیاں نہیں آ پاتی ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، 10ویں اور 12ویں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مراٹھی میڈیم میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، گجراتی میں بھی موجود ہے۔ یہ آپ کی اپنی سہولت پر ہے، ایڈمیشن آپ کی اپنی سہولت پر ہے، امتحان دینا آپ کو اپنی سہولت پر ہے۔ اس کا سرٹیفکیٹ کی جو قدر و قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ CBSE کے برابر ہے، کیونکہ ہندوستان کے 2 ہی بورڈ ہیں، سینٹرل بورڈ سیکنڈری آف ایجوکیشن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، جو قومی سطح پر بڑے پیمانے پر 2 بورڈ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لیول پہ بورڈ ہیں وہ ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی بورڈ ہیں، اگر وہ اس سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو پرائیویٹ ہیں، وہ فیک بورڈ ہیں، ان سے برائے کرم کسی طرح کی تعلیم حاصل نہ کریں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے 2 ہی بورڈ ہیں، CBSE جو ریگولر سسٹم میں کام کرتا ہے، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ جو ڈسٹنس ایجوکیشن میں کام کرتا ہے۔ ہمارے مدارس کے طالب علم یا وہ طالب علم جس کسی وجہ سے جو اسکول نہیں جا پاتے، نامساعد حالات کی بنا پر جن کی تعلیم چھوٹ گئی ہے، ایسے طلباء بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مدارس کے طالب علموں کو اکثر پریشانیاں ہوتی ہیں جب وہ جاب میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو جو بڑے لیول پہ ہائر ایجوکیشن پہ
آپ کے ساتھ کہیں ٹائی اپ ہو جاتا ہے. ہمارے رامپور میں جامع صالحات لڑکیوں کا مدرسہ ہے, وہاں بچیوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی, 10ویں 12ویں نہ ہونے کی وجہ سے جاب میں ان کو دقت آ رہی تھی. ہم نے وہاں بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سینٹر دیا. ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ بنیادی تعلیم سے لے کر اور اسکولنگ ہمارے یہاں سے اور یونیورسٹی لیول پر یقیناً مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا سینٹر ہوگا. تو اس طریقے سے بنیادی تعلیم سے لے کے اور یونیورسٹی کی تعلیم تک آپ یہاں پر یہ سینٹر قائم کر سکتے. اگر نہیں ہے, مجھے لگتا ہے آپ کو سب معلوم ہوگا, آپ کے پاس ضرور اس طرح کے بھی سینٹر ہوں گے. اس کے علاوہ پیشے ورانہ کورسز بہت سارے ہیں. ہماری بچیوں کے لیے بہت سارے کورسز, کٹنگ, ٹیلرنگ, فیشن ڈیزائننگ, کمپیوٹر, بہت سارے کورس ہیں. لڑکوں کے لیے بہت سارے کورس ہیں. تقریباً 110 کورسز ہیں جو کہ NIS دیتا ہے. وہ بھی یہاں پر جو پروگرام آپ کے یہاں چل رہے ہیں, پیرامیڈیکل ہے اور ہومیوپیتھی کا کورس ہے. آپ کے یہاں جو پروگرام چل رہے ہیں اس کے لیے اپلائی کر کے آپ وہ سارے کورسز لے سکتے ہیں. اس کے سرٹیفکیٹ پکے سرٹیفکیٹ ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا وزارت فروغ انسانی وسائل کے تحت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ چلتا ہے. آپ کسی بھی طرح سے تعلیم حاصل کریں, تعلیم کی بہت اہمیت ہے. میں ان چند الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر وستانوی صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا, اتنے بڑے پروگرام میں دعوت دی اور میں آپ لوگوں کے روبرو ہوا. بہت بہت شکریہ.